الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ میں لے کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، ذکر و اذکار میں دل لگے گا۔ یہ وظیفہ ہے کہ جو روحانیت کے پیشوا ہیں ان سے ملاقات کا وظیفہ ہے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جو بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ آپ صاحب مزار سے کس طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں، یا کسی مسئلے میں آپ اگر پھنس جاتے ہیں، اس کا حل نہیں مل رہا، تو صاحب مزار پہ جا کر آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے کہ وہاں اس کا حل نکل آئے۔ وہاں جب آپ جائیں گے صاحب مزار پہ تو سب سے پہلے جو ہے آپ جب داخل ہوں گے تو مزار کی سیدھی جانب آپ نے جا کے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کی روحانیت میں ترقی ہوگی، اور اس میں انسان کا جو باطن ہے وہ روشن ہوتا ہے اور روح منور ہوتی ہے۔ جب انسان کے لطائف جاگتے ہیں تو آپ جب جا کر صاحب مزار پر بیٹھ جائیں گے، مراقبے سی کیفیت میں بیٹھ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے آپ باقاعدہ ان کی گفتگو سنیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ کریں جو وابستہ ہوں وظائف سے، نماز، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہی بندے جو ہے اس وظیفے کو جا کر پڑھیں، جا کر وہاں بیٹھیں۔ اس کی جو ہے آپ کو عام اجازت ہے۔ آپ جب مزار پہ جائیں گے وہاں آپ نے اپنی الٹی جانب اور مزار کی سیدھی جانب جا کر آپ نے مراقبے کی کیفیت میں وہاں بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے وہاں بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ سورہ مزمل جب آپ نے کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے۔ تو اس میں آپ کی جو ہے گفتگو ہوگی۔ اگر آپ اس وظیفے میں کامل ہو گئے، کیونکہ سورہ مزمل ایک ایسی قرآن پاک کی صورت ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان کا کشف کھل جاتا ہے، اور ایسے چیزیں، ایسی انوار جو ہیں بندے پہ منکشف ہو جاتی ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو جب اس پہ آپ کامل ہو گئے تو آپ وہاں سے فیضیاب بھی ہوں گے صاحب مزار سے۔ اگر کسی مسئلے کے لیے آپ وہاں بیٹھے تب بھی جا کر جو ہے آپ اس مسئلے کا حل آپ کو صاحب مزار عطا کر دیں گے، کیونکہ وہاں پر مختلف قسم کی مخلوقات موجود ہوتی ہیں۔ جو نیک جنات ہیں وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو تب ہی انسان کو مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں وظائف اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔